پہلی بات آپ نے کہی تھی کہ عید کو کسی بھی دن کو خاص کر کے قرآن پڑھنا یا درود پڑھنا یا ذکر و اذکار کرنا یہ درست نہیں ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا اس کے لیے قرآن و حدیث سے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے یہ کہی تھی کہ کسی اور دن کو عید کہنا کہ آج عید کا دن ہے، تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا قرآن و حدیث سے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم کسی دن کو یا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیدائش کے دن کو عید نہیں کہہ سکتے؟ اس کی قرآن و حدیث سے کیا دلیل ہے؟ تیسری بات آپ نے ایک دلیل دی تھی، وہ شاید کفایت بھائی نے دی تھی، کفایت صاحب نے، کہ کچھ لوگ وہ مسجد شریف میں جمع ہو کر وہ تسبیح و ذکر و اذکار کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو وہ انہوں نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ ذکر و اذکار کرنا بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طریقہ ثابت نہ ہو تو وہ غلط ہے. تو پھر میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بدعت بھی کہا تھا، تو بدعت کی تعریف کیا ہے قرآن و حدیث سے پیش کریں، کیونکہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے بخاری شریف کی حدیث شریف ہے 900 کچھ تو بھی، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تھی جو جمعے کی دوسری، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، تو کیا معاذ اللہ انہوں نے بھی دین سے باہر کا کام کیا؟ اور بخاری شریف ہی کی حدیث شریف ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمع نہیں کیا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جمع کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا لیکن یہ کام اچھا ہے، حالانکہ وہ مجھ سے بیر بیر اصرار کرتے رہے اور اللہ نے میرے دل کھول دیا اور میں سمجھ گیا کہ ہاں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن یہ کام اچھا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 دن تراویح کی جماعت کروائی اور فرمایا کہ یہ بدعت ہے، مطلب بہت اچھی بدعت ہے، اچھا کام ہے. تو اس سب کا جواب تو صحابہ سے ہمیں پہلے ہی مل چکا ہے کہ اگر جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ اچھا ہوتا ہے، اور آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ غلط کہہ رہے ہیں تو اس کی دلیل بھی دے دیں. جی جی ٹھیک ہے، آپ بہت سارے سوال، کوئی بات نہیں، جو دلیلیں ابھی مشائخ نے دی پہلے آپ اس کا جواب تو دیں. آپ اعتراض کرنے سے پہلے جو مشائخ نے دلیلیں دی ہیں پہلے اس کا تو جواب دیں. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا. ایک منٹ میں 2 منٹ میں بول لوں، میں زیادہ ان سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں ہم لوگ. شیخ صاحبان میں 2 منٹ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ختم. انہوں نے جو شروع میں کہا نا کہ عید کہاں منع کیا یہ بتاؤ فلاں، یہ کہنا کہ وہ منع والی دلیل جو بار بار بولتے رہتے ہیں. تو جو میں نے مستند آدمی سے روایت پیش کی تھی نا کہ ان خوارج نے جو تسبیح و تکبیر یہ سب پڑھنا شروع کیا تھا تو عبداللہ بن مسعود نے منع کیا، تو ان لوگوں نے وہ دلیل کیوں نہیں دی آپ والی کہ اے ابن مسعود منع کہاں ہے، منع کہاں ہے، یہ دلیل ان لوگوں نے کیوں نہیں دیا؟ ان لوگوں نے بھی کہا تھا نا کہ ہم جو ہے اچھا کر رہے ہیں، لیکن عبداللہ بن مسعود نے ریجیکٹ کر دیا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ منع کہاں ہے، تو اگر یہ چیز چلنے والی ہوتی نا تو لوگ بھی بول سکتے تھے منع کہاں ہے. منع کا بھی دیکھیے، اس سے پہلے شیخ صرفات نے وہ روایت پیش کی تھی ایاکم محدثات الامور کہ دین میں نئی چیزوں سے بچو، تو منع تو ہے. آپ کیسے کہتے ہیں منع نہیں ہے؟ ہر جمعہ کے دن خطبہ حاجہ میں کہا جاتا ہے کہ کل بدعت ضلال و کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. اچھا آپ پوچھ رہے تھے کہ وہ بدعت کی تعریف کیا؟ بدعت کی تعریف نبی نے کی نا، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ہر جمعہ کے دن تو بھائی بدعت کی تعریف کرتے رہتے ہیں اللہ کے رسول کے حوالے سے، تو بدعت کی تعریف تو کر دی، اور کون سی تعریف چاہیے؟ تو نبی تعریف ہے نا کہ سب سے بہترین اللہ کی بات ہے، پھر نبی کی بات ہے، اور ان دونوں کے مقابل میں اگر کوئی چیز ایجاد کی جاتی ہے وہ سب سے بدترین ہے بدعت. یہ بدعت کی تعریف اور کیا ہے؟ اور یہ جو آپ نے کہا کہ قرآن جمع کیا گیا، یہ چیز قرآن جمع کرنے سے کیا کوئی نیکی بڑھ گئی ہے؟ کیا کوئی قرآن کی آیت بڑھ گئی ہے؟ قرآن جمع کیا، دین میں اضافہ نہیں کیا گیا. اگر آپ کہتے ہیں دین میں کچھ بڑھ گیا نا تو بتاؤ کیا جو ہے صورتیں کچھ بڑھ گئی اس میں، کوئی آیت بڑھ گئی، کوئی ایک لوٹ گیا؟ شرم نہیں آتی جب اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ کوئی ایک آیت نہیں لا سکتا ہے تو قرآن میں ادھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن وہی ہے، اس کو یکجا کیا ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہے کہ قرآن چلو یکجا کر دیا، کوئی دین میں کوئی چیز بڑھ گئی. کیا کوئی نئی عبادت آ گئی؟ آپ بتائیں کوئی نئی عبادت، کوئی نئی چیز، کوئی نیا حرف آ گیا، کوئی نیا حکم آ گیا اللہ کا، کوئی نیا پیغام آ گیا اللہ کا یا اللہ کا رسول؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ جیسے حدیثیں ہیں، حدیثیں جمع کی گئی ہیں، تو حدیثیں جمع کرنے کا مطلب تھوڑی کہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یہ اچھی بدعت ہے، جماعت کروائی. جماعت دیکھیے پہلے سے ہو رہی تھی، عمر رضی اللہ نے صرف یہ کہا کیا کہ جو چھوٹی چھوٹی جماعت ہو رہی تھی ان کو ختم کر دیا. پھر جو منظر دکھا ان کو
کہا یہ اچھی چیز ہے. اچھی چیز کس چیز کو کہا؟ کیونکہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو رہی تھی, رک گئی تھی, دوبارہ چالو ہوئی تو اس کو اچھا کہا. تو آج بھی میں مثال دیتا رہتا ہوں نا کہ کسی کمپنی ایریا میں 4 وقت کی نماز ہو رہی ہے, فجر کی نہیں ہوتی. میں ایسی کئی جگہ جانتا ہوں جہاں فجر کی نماز نہیں ہوتی ہے, بلکہ کہیں نہیں ہوتی تھی, ہونے لگی ہے. تو اگر فجر کی نماز وہاں ہونے لگی ہے تو کوئی جا کے بول سکتا ہے یار بہت اچھی چیز یہاں شروع ہو گئی. تو اب اس کو اچھا بولنے کا مطلب نہیں کہ یہ فجر کی نماز آج بنائی جا رہی ہے, وہ پہلے سے ہے اسلام میں, لیکن چونکہ عمل نہیں ہو رہا تھا وہاں پہ عمل کیا گیا, تو عمل کے اعتبار سے نیا کیا گیا, وجود کے اعتبار سے نیا نہیں کہا گیا. ایسے ہی مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت ہے, بہت ساری مسجدوں میں نہیں پڑھی جاتی ہے. ایسی کئی مسجدوں میں جانتا ہوں جہاں مغرب سے پہلے سنت نہیں پڑھی جاتی, لیکن بعد میں پڑھنا شروع ہو گیا. تو ہم جا کے کہہ سکتے ہیں کہ نئی چیز ہے, اچھی چیز ہے. اچھی چیز کس اعتبار سے ہے؟ عمل کے جاری ہونے کے اعتبار سے اچھا, کہ آج ایک اچھا عمل ہو رہا ہے, اس لیے نہیں کہ وجود کے اعتبار سے اچھا نہیں. تو ہمیشہ یہ کنفیوژن ختم کر لیجئے کہ بدعت وہ ہے جو وجود کے اعتبار سے نہیں ہو, نیا ہو. یعنی آج آپ ایجاد کر رہے ہو, لیکن جو نبی نے کہہ دیا اور آج اس پہ عمل ہو رہا ہے اس کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس کا وجود نبی کے دور میں ہو چکا ہے, شریعت سازی وہاں پہ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, میں تھوڑا بولنا چاہتا ہوں, 2 منٹ لگا دیں زید بھائی. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں 2 منٹ دوں گا, آپ اپنا آرگیومنٹ وغیرہ جو بھی دلائل ہے اس کو فارم کر کے آئیں, کیونکہ ایک لمبا ڈسکشن ہم لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہو, لیکن آج وقت اتنا نہیں ہے, اور میں چاہتا ہوں الگ الگ لوگوں کو موقع ملے. تو ان کے کئی سوال ہم نے لیے, وہ جتنے سوال پوچھے انہوں نے 2 کی جگہ 3 منٹ, اور اس سے شروع کا ملا ہے تو اور زیادہ, وہ سوالوں میں سے کوئی سوال رہ گیا ہے کیا؟ کیونکہ وہ ریپڈ فائر بول رہے تھے. جی, انہوں نے بہت سارے سوالات ایک ساتھ کیے ہیں, اور ایک لائن میں اس کی وضاحت ضروری ہے. انہوں نے جو ان کے پورے سوال میں جو ایک بہت بنیادی بات ہے, وہ انہوں نے بدعت کہا اور پھر مختلف چیزوں کو پیش کر دیا کہ بدعت کی تعریف کیا ہے, اور جو تعریف کرتے ہیں یا فلاں فلاں بات قرآن و حدیث سے اس کی دلیل دکھائیں, اور فلاں نے کیا فلاں نے کیا فلاں نے کیا, کچھ مثالیں ابھی کفایت بھائی نے ذکر کی. سب سے پہلی بات یہ جان لیجیے بہت سنجیدگی سے کہ سب سے پہلے اصول ثابت ہوتا ہے. جب اصول ثابت ہو جائے اور اصول کلیئر ہو جائے تو اس اصول کی روشنی میں دیگر باتوں کو سمجھا جاتا ہے. اب دیکھیے, رہبانیۃ ابتدعوها سے بھی بدعت کا اصول ثابت ہوا, ایاکم محدثات الامور سے بھی ثابت ہوا, من حدث فی امرنا سے بھی ثابت ہوا, حضرت عبداللہ بن عمر کے قول سے بھی ثابت ہوا کہ وَإِن رَأَىٰ حَسَنًا, اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں مگر بدعت گمراہی ہے. عبداللہ بن مسعود کے قول سے بھی ثابت ہو گیا اتبعوا ولا تبتدعوا. امام مالک کے قول سے بھی ثابت ہو گیا کہ جس نے بدعت ایجاد کی اور اس کو اچھا سمجھتا ہے تو سمجھو یہ گمان کر رہا ہے کہ رسول نے رسالت میں خیانت کی, کیونکہ اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم فرمایا, تو جو کل دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہے. دیکھیے ایک من جلدی ترتیب سے قرآن سے, حدیث سے, اقوال صحابہ سے, اور پھر ائمہ سے بھی ثابت ہے, امام مالک سے, پھر بعد میں فقہائے احناف سے بھی. میں وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر بدعت گمراہی ہے, اور اچھی بدعت اور بری بدعت کی تقسیم ہے ہی نہیں, یہ اصول ہے. اب اس اصول کے بعد کوئی چیز اگر آتی ہے تو ہم کو اسے اسی کی روشنی میں سمجھنا ہے. جیسے نعمت البدعۃ هذه ہے, آپ نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی, اس پر کفایت بھائی کا مفصل جواب ہے, میں شارٹ میں بتاتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے ایک اذان دلوائی. پہلی بات تو وہ اس معنی میں اذان نہیں تھی جس معنی میں نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے, وہ اذان یوں نہیں تھی جیسا آپ کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پتہ کریں, حدیثوں میں دیکھیں, وہ جو ندا تھی, وہ آواز جو دی جاتی تھی, وہ آواز کیا اسی مسجد میں دی جاتی تھی یا مقام زہرہ میں یا کہیں اور دی جاتی تھی, اور کیا اس کا تقاضا رسول کے زمانے میں تھا. تو یہ ساری باتیں بھی وہاں دیکھ لیجئے حضرت عثمان غنی کی, جو بدعت بچانے کے لیے صحابہ کے اعمال کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. بدعت کی آپ نے تعریف کی بات کی, تعریف تو رسول اللہ نے کر دی ہے, اس میں اب بدعت کی بھی جو تعریف ہم بیان کر رہے ہیں, اب آپ کہیں گے کہ یہی لفظ, اب میں اردو میں بول رہا ہوں مثال کے طور پہ, اب آپ کہیے یہ اردو والا لفظ اللہ کے رسول کی حدیث سے لے آؤ, بھائی کہاں سے لا سکتے ہیں؟ آپ کو بھی معلوم ہے یہ لفظ بول رہے ہو یہ قرآن میں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اصول ثابت ہوتے ہیں. بدعت کے بارے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ دین میں کچھ نیا ہو, منع حدث فی امرنا, بدعت کی تعریف کہ دین میں نیا لائے. اگر دنیا میں کچھ ہے نیا تو وہ نہیں, وہ بدعت نہیں ہے, وہ اس بحث سے باہر ہے. دین میں نیا ہو اور اس کا تقاضا موجود رہا ہو. اللہ کے رسول صحابہ کے دور میں جیسے ثواب کا تقاضا ہم کو ہے, محبت کے اظہار کا تقاضا ہم کو ہے, یہی ثواب کا تقاضا رسول اللہ کو اور رسول اللہ کے صحابہ کو بھی تھا. اس تقاضے کے باوجود صحابہ کرام نے رسول اللہ نے ملاپ نہیں کیا,
تو یہ بدعت. اب کہیں گے یہ لفظ قرآن میں دکھا دیجئے, یہ حدیث میں دکھا دیجئے. تقاضا, تو تقاضا کا لفظ تو قرآن حدیث میں نہیں ملے گا, مگر استنباط کیا جاتا ہے اور آیت موجود ہے. وَرَهْبَانِيًّا ابْتَدَعُوهَا, پوری آیت کی میں نے وضاحت کی ہے. وہ آیت آپ جا کر کے اسٹریم میں پیچھے ہو کر کے سن لیجئے. ابن کثیر نے جس وضاحت کے ساتھ کہا ہے وہ ابن کثیر ہی سے جا کے لوگ پوچھ لیں, وہی جواب دے دیں گے اس کا پورا کلیئر کٹ. تو یہ میں نے مختصر طور پہ جو کفایت بھائی سے کوئی چیز مطلب یعنی تھوڑی سی جلدی میں رہ گئی تھی, میں نے اس کو واضح کر دیا. اب شاید بات تھوڑی سی مکمل ہو گئی, بھائی اپنی بات کہہ سکتے ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.